السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم إبراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته۔ آپ تمام لوگوں کا متن طحاویہ کے نئے درس میں خیر مقدم ہے۔ ہم کل جہاں پر ٹھہرے تھے وہیں سے آگے انشاءاللہ درس جاری رکھیں گے۔ کل جو آخری پیراگراف یا آخری فقرہ پڑھا گیا تھا وہاں سے آج دوبارہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھ کر کے اس کو بڑھیں گے آگے۔ تو عزیزم ولید سلمہ اللہ سے کہوں گا کہ وہ عبارت پڑھیں امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول ولا یخرج العبد من الایمان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع البيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى حسبک۔ جی تو آج انشاءاللہ یہ درس رہے گا ہمارا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ بات جو فرمائی ہے کہ ولا یخرج العبد من الایمان الا بجحود ما ادخلہ فیہ، کہ بندہ ایمان سے نہیں نکلتا ہے مگر اس چیز کا صریح انکار کرنے کے بعد جس کے ذریعے سے وہ اس میں داخل ہوا ہے۔ اور ایمان کہتے ہیں یہ اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان کا نام ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان كُلُّهُ حق۔ اور اس بات کا ایمان رکھنا کہ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اتارا وہ تمام کا تمام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کچھ ثابت ہے شرع اور بیان، شریعت کے طور پر اور شریعت کی بیان کے طور پر، وہ سب کا سب حق ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، ایمان ایک چیز ہے اور ایمان والے اس اصل میں، ایمان کی اصل میں برابر ہیں۔ ان کے درمیان درجات کا تفاوت وہ خشیت اور تقوی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور خواہشات کی پیروی نہ کر کے اور اولا کو لازم پکڑ کر کے ہوتا ہے۔ اور والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن، مؤمنین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب رحمان کے اولیاء ہیں۔ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ،
اور ان میں سب سے معزز اللہ رب العالمین کے نزدیک ان میں سے سب سے زیادہ اطاعت گزار اور قرآن کریم کی اتباع کرنے والا ہے، جو ان میں سب سے زیادہ قرآن کی اتباع کرنے والا ہے۔ یہ ایمان کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ فرمانا کہ بندہ ایمان سے تبھی نکلتا ہے جب صریح انکار ہو اس چیز کا جس کے ذریعے وہ اسلام میں داخل ہوا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کو حلال سمجھ کر کے نہ کر رہا ہو، یا حلال والی بات جو ہے وہ الگ ہے، استحلال کا معاملہ جو ہے وہ تو ایک الگ جو ہے مسئلہ ہے۔ اس پر تھوڑی سی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اہل سنت والجماعت کے یہاں ایمان کی بحث ہوتی ہے تو اس میں خوارج اور مرجیہ دونوں کی مخالفت مقصود ہوتی ہے۔ ایمان کی جب تعریف کرتے ہیں اہل سنت والجماعت، یہ آپ جانتے ہیں کہ عقیدے کے بہت اہم مسائل میں سے ہے۔ ایمان کے مسئلے میں متکلمین کے نزدیک اور سلف کے نزدیک تعریف میں فرق ہے، اور سلف کی جو تعریف ہے ایمان کی، اس میں بھی بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس میں امام طحاوی رحمہ اللہ سے بھی ٹھوکر ہوئی ہے، ٹھوکر لگی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ بھی اس باب میں وہ سلف کے مسلک پر باقی نہیں رہے، سلف کے مسلک کے علاوہ انہوں نے قول اختیار کیا ہے، اور اس کا اشارہ آپ لوگوں کے سامنے شروع میں جب تمہید باندھی جا رہی تھی تبھی کیا گیا تھا کہ عقیدہ طحاویہ سلفی مدارس میں یا سلفی لوگوں کے ہاں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام طحاوی کے یہاں کتاب میں جتنی چیزیں آئی ہوئی ہیں ان سب کو ہم آمنا و صدقنا کہہ کر کے تسلیم کرتے ہیں، بلکہ من جملہ طور پر چونکہ یہ عقیدہ سلف کا عقیدہ ہے، اس لیے اس کو سلف کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ جگہیں جن میں امام طحاوی رحمہ اللہ سے لغزش سرزد ہوئی ہے ان میں سے یہ جگہ بھی ہے۔ یہاں جب امام طحاوی نے کہا کہ ایمان سے خارج انسان تبھی ہوگا جب یا تو وہ مستحل ہو، حلال سمجھنے والا ہو، یا پھر جحود پایا جائے۔ جی جس طریقے سے یقین کے ساتھ داخل ہوتا ہے اسی طریقے سے جب تک کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے اسلام سے نکلنے کا یقین کامل ہو تب تک اس کو خارج نہیں مانا جائے گا۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے اس قول کا مطلب ہے کہ ولا يخرج العبد من الایمان الا بجحود ما ادخله فيه۔ جی امام طحاوی نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ولا يخرج العبد من الایمان الا بالجحود یا الا بالجحد، کہ ایمان سے بندہ نہیں نکلے گا مگر صریح انکار کے ذریعے۔ صرف اتنا کہہ کر کے خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ انہوں نے کیا فرمایا کہ الا بجحود ما ادخله فیہ۔ تو یہ جو اضافہ انہوں نے کیا، یہ اضافہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا مقصود کیا ہے۔ جی ایمان سے نکالنے والی چیزیں یقینی بات پر یہ یقینی بات ہے کہ استحلال کا جو معاملہ ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور اعراض کا جو معاملہ ہے اسلام سے انسان نکلتا ہے کبھی استحلال کے ذریعے سے، کبھی شک کے ذریعے سے، اور کبھی اعراض کے ذریعے سے۔ جی یہ کہنا کہ انسان صرف اور صرف جہد کے ذریعے سے ہی نکلتا ہے، یہ بات ذرا سا محل نظر ہے۔ جحود کہتے ہیں صریح طور پر انکار کرنے کو، اور جہد جو ہے وہ کبھی تکذیب کے ساتھ ہوتا ہے
اور کبھی بغیر تکذیب کے بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ جی، یہاں یہ بات بتانی ضروری ہے کہ جحود تکذیب کے ساتھ اور بغیر تکذیب کے دونوں ہوتا ہے۔ تو تکذیب جو ہے وہ مرجیہ کہتے ہیں، عقیدہ کے باب میں ایک فرقہ ہے مرجیہ جو آپ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان سے بندہ تکذیب کے ذریعے ہی سے خارج ہو سکتا ہے۔ ایمان سے خارج کرنے والی چیز تکذیب ہے۔ تکذیب سے نیچے تک جو بھی معاملہ ہوگا اس میں وہ بندہ ایمان کے وصف سے خارج نہیں مانا جائے گا۔ جی، چونکہ ان کے نزدیک ایمان کی اصل اعتقاد ہے۔ اعتقاد یعنی دل کے اندر سچا جاننا، دل کا یقین۔ تو اگر کوئی بندہ ایمان ہی میں، تصدیق ہی میں گڑبڑی کر بیٹھے اور تکذیب تک پہنچ جائے معاملہ، بندہ کسی چیز کی تکذیب کر رہا ہے، تب پھر وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اور اگر تکذیب نہیں کرتا تو وہ ایمان میں باقی رہے گا، چاہے کرنے والے کاموں میں سے پورے کاموں کو چھوڑ دے، تب بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک ایمان اصلاً اعتقاد کا نام ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ایمان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ قول اور عمل یا اعتقاد اور قول دونوں ہے، تصدیق بالجنان، الاقرار باللسان اور تصدیق بالجنان، جیسا کہ امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تو اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان جنہوں نے کہا، تو گویا ان کے یہاں ایمان دل کے اعتقاد کا بھی نام ہے اور ساتھ میں زبان سے اقرار، اعتقاد اور قول دو چیزیں ان کے یہاں ضروری ہوئی۔ گویا امام طحاوی کی جو تعریف ہے اس میں عمل کو انہوں نے شامل نہیں کیا ہے، بلکہ صرف دل کے اعتقاد کو اور زبان کے اقرار کو ایمان کی تعریف میں شامل کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے دل کے اعتقاد اور زبان کے اقرار کو ایمان کی تعریف میں شامل کیا، انہوں نے کیا کیا کہ مرجیہ نے جنہوں نے تکذیب ہی کے ذریعے سے ایمان سے بندہ نکلتا ہے، اس کے ساتھ ایک چیز اور انہوں نے جوڑ دی کہ تکذیب کے ذریعے سے اور جحود کے ذریعے سے، جیسے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ تو گویا کی امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہاں پر جو فرمانا ہے کہ بندہ ایمان سے نہیں نکلتا ہے مگر جحود کے ذریعے، یعنی جحود پلس تکذیب، تکذیب میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو تکذیب اور اس کے بعد جہد، یعنی مرجیہ سے ایک چیز اور بڑھا کر کے، مرجیہ کے نزدیک صرف تکذیب سے کافر ہوتا ہے، اس کے نیچے کوئی بھی چیز رہے تو کافر نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف امام طحاوی نے اقرار باللسان کی چونکہ قائل ہیں ایمان کی تعریف میں، اس لیے انہوں نے تکذیب کے ساتھ ساتھ ایک اور مخرج کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جحود۔ لیکن کیا امام طحاوی کی یہ بات کافی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو سلف کے نزدیک ایمان صرف تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان کا نام نہیں ہے۔ سلف کے نزدیک عمل بالارکان بھی ایمان کی تعریف میں داخل ہے۔ جی، تو یہاں پر انہوں نے تکذیب اور جہد کو صرف مخرج عن الملہ مانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکذیب کا تعلق اعتقاد سے ہے اور جہد کا تعلق اقرار باللسان سے ہے۔ تو جہد اور تکذیب ہی مخرج ملت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ مسئلہ، یہ سلف کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سلف تیسری چیز بھی ایمان کی تعریف میں داخل مانتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عمل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے تکذیب کے ذریعے سے، جس طریقے سے جہد کے ذریعے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ویسے انسان عمل کے ذریعے سے بھی، عمل کے ترک سے بھی انسان خارج ہو جاتا ہے۔ جی، یہ چیز جو ہے اس کی وضاحت ضروری ہے۔
اس کا مطلب اہل سنت والجماعت کے نزدیک، سلف کے نزدیک ایمان سے نکالنے والی چیزیں 3 ہوئی. نمبر 1 تصدیق کا الٹا تکذیب، جو مرجیہ بھی مانتے ہیں، جو مرجیہ کے نزدیک بھی ہے. دوسری چیز جس کو امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا ہے جحود، اس سے بھی انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز جس کو امام طحاوی نے ذکر نہیں فرمایا اور سلف اس کو بھی مخرج عن الملہ مانتے ہیں، مخرج من الملہ، وہ ہے اعراض، وہ ہے اعراض. اور اسی کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها، سورہ سجدہ آیت نمبر 22. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا عما انذروا معرضون، گویا اعراض کو کفر گردانا گیا. اور آگے ایک جگہ اللہ، یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 3 ہے. ایک اور آیت میں سورہ انبیاء آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. جی اسی طریقے سے شک یہ بھی مخرج من الملہ ہے. الریب، انسان کے پاس یقین کامل نہ ہو تب بھی انسان چاہے تکذیب تک وہ نہ پہنچا ہو، شک ہی ہو، تب بھی وہ شک بھی مخرج من الملہ ہے. مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام اور ایمان کی کسی چیز کے بارے میں شک نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ محمد اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ منافق کی صفت ہے اور اس پر اس کو عذاب دیا جائے گا اس کی قبر میں. جی جب فرشتے پوچھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کے کہ ماذا تقول فی ھذا الرجل، تو کہے گا ہا لا ادری، جی سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک اور ریب یہ بھی انسان کو ایمان سے نکال دینے والی چیز ہے. جی تو یہ وضاحت کرنا ضروری تھا. گویا یہاں پر امام طحاوی کی عبارت دقیق نہیں ہے اور نہ ہی وہ پورے طور پر سلف کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے. یہ چیز یہاں پر بتانا کل رہ گیا تھا، اس کی وضاحت آج اسی لیے کر دی گئی ہے. اب اس کے بعد آئیے یہ چیز ذہن میں رکھیے، اور آج کے درس میں جو جہاں والایمان سے ہمیں پڑھنا ہے، والایمان هو الاقرار باللسان، یہاں بھی جو ابھی جس فقرے کے بارے میں ابھی میں نے گفتگو کی اسی سے ریلیٹڈ یہاں بھی اس کی ضرورت بحث کی پڑے گی. آگے جب انہوں نے کہا ایمان کی تعریف میں کہ والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، اور جنان کہتے ہیں قلب کو، دل کو، جیسا کہ ہامش میں آپ کے ہاں شرح کر دی گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا شہادتین کا، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر انسان مومن تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ اقرار اس کی زبان سے نکلے اور اس چیز کا یقین اور اعتقاد اور اس کی تصدیق اس کے دل میں موجود نہ ہو. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے ایمان میں داخل کرنے والا بنے گا. گویا امام طحاوی کے نزدیک یہ 2 چیزیں ایمان میں داخل کرنے کے لیے کافی ہیں. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. اس کا مطلب گویا انہوں نے عمل کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا ہے، اور یہ چیز سلف کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے. آگے جو انہوں نے کہا، ہم ایمان کو ذرا سا اور آگے تک پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کی جائے گی. آگے جو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جتنی باتیں اتاری شریعت اور بیان کے طور پر، اور جتنی احادیث صحیحہ شریفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے منقول ہیں، وہ تمام کی تمام حق ہیں. اس بات پر ایمان لانا واجب ہے. اس کے بعد امام طحاوی نے کہا کہ والایمان واحد واہلہ فی اصلہ سواء، ایمان ایک ہے اور اس کے اہل یعنی ایمان والے ایمان کی اصل میں برابر ہیں. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے اور یہ جملہ اسی پر منتج ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا تھا. امام طحاوی رحمہ اللہ
ایمان کی تعریف میں اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان کو کافی سمجھتے ہیں، اور یہیں سے انہوں نے یہ بات کہی کہ ایمان ایک اکلوتی حقیقت ہے جس کے اندر تجزیہ نہیں ہوتا، اور ایمان والے اصل ایمان میں برابر ہیں۔ بلفظ دیگر امت کے ایک عام انسان کا ایمان اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کا ایمان برابر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ بڑا خطرناک پوائنٹ ہے جس پر امام طحاوی رحمہ اللہ کا تعاقب کیا گیا ہے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کے شارح ابن ابی العز رحمہ اللہ نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اختلاف سوری ہے۔ کیا اختلاف کرنے کی، یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ اختلاف سوری ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ سوری کا مطلب یعنی یہ اختلاف صرف شکلی ہے، جوہری ہے، اس سے یہ شکلی ہے، جوہری نہیں ہے، یعنی اس سے سلف اور غیر سلف کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، یہ بتانے کی کوشش کی ہے امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قول مرجعۃ الفقہاء کا ہے، یہ قول سلف کا نہیں ہے۔ امام طحاوی نے یہاں پر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو ثابت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے گروہ کے عقیدے کو بیان کیا ہے، اور وہ گروہ کون ہے؟ جیسا کہ امام طحاوی کے نام کے ساتھ وہ لاحقہ لگا ہوا ہے کہ وہ حنفی تھے، اور حنفیوں کا جو مسئلہ ہے اس باب میں اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہی مرجعۃ الفقہاء کا قول ہے، یہی مرجعۃ الفقہاء کا قول ہے کہ وہ اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان کو صرف جنان کو مانتے ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ عمل کا جو مسئلہ ہے اس کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ جی، اسی لیے کون ایمان کا جو معنی اور مقصود ہے اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایمان کا لغت میں کیا معنی ہے۔ یہاں بنیادی طور پر امام طحاوی رحمہ اللہ سے جو چوک ہوئی ہے اس چوک کو بتانا بہت ضروری ہے۔ امام طحاوی کے اس قول میں جو آپ کے سامنے ہے کہ والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، اس کے اندر عمل کو انہوں نے نکال دیا ہے، جی، اور ایمان کو مقصور یا محصور کر کے رکھا ہے صرف عقیدے اور اقرار پر، تصدیق اور اقرار پر، اور یہ مرجعۃ الفقہاء کا مسلک ہے۔ جی، جمہور یعنی مرجعۃ الفقہاء کیوں کہتے ہیں کہ مرجعہ کے اندر دو فرقے ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اقرار اس کے ساتھ لازم نہیں ہے۔ مرجعہ کا ایک دوسرا فرقہ ہے جس کے اندر ارجاء اتنے بڑے پیمانے کا نہیں ہے، یہ تصدیق جو لوگ کہتے ہیں وہ صرف ایمان سے خارج کرنے والی چیز تکذیب کو مانتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا۔ مرجعہ ہی میں سے ایک دوسرا فرقہ ہے جس کو مرجعۃ الفقہاء کہا جاتا ہے، اور جس پر ماتریدیہ اور اشاعرہ اور دوسرے کچھ فرقے چلے۔ ان کا کہنا کیا ہے کہ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان کو، انہوں نے اقرار باللسان کو تصدیق کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن اسی لیے مرجعۃ الفقہاء اگر یہ کہا جائے کہ یہ سلف کے اور عام مرجعہ کے درمیان کی ایک چیز ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ نسبتاً یہ لوگ عام مرجعہ کے مقابلے میں کیا نام ہے سلف سے نسبتاً قریب ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اقرار باللسان کو کم از کم مانا ہے جو عمل کی ایک شکل ہے، البتہ انہوں نے عمل بالجوارح کو خارج کر دیا ہے۔ جی، اور ان کو مرجعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ارجا یرجی، ارجا کا معنی ہوتا ہے مؤخر کرنا، پیچھے کرنا۔ ان لوگوں نے عمل کو ایمان کے مضمون سے، ایمان کے مفہوم سے خارج کر دیا، مؤخر کر دیا، اس لیے ان کو مرجعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ عمل کے بغیر بھی ایمان باقی رہ سکتا ہے۔ یہی ہے جوہری اختلاف سلف کے درمیان اور مرجیہ کے درمیان، اور مرجیات الفقہاء کے اندر اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ سبھی لوگ آتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے آپ جو اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ کا سلف کے مسلک سے اختلاف ہے، اور امام ابن ابی العز رحمہ اللہ کا اس طرح کی توجیہ کرنا کہ یہ اختلاف صوری ہے، یعنی صرف شکلی ہے اور جوہری نہیں ہے، یہ بات کہنا ان کا درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جوہری اختلاف ہے، اور سلف اور غیر سلف کے درمیان یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، ان لوگوں نے بہت ساری دلیلوں یا کچھ دلیلوں سے جو استدلال کیا، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے عملو کو عطف کیا ہے آمنو پر عطف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے یہ الگ ہوئے، اور عمل صالح کیا یہ الگ ہوئے، یعنی عمل الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے۔ تبھی دونوں اس لیے کہ عطف مغایرت کو چاہتا ہے، تو عمل کو ایمان پر عطف کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل ایمان کے مسمى میں داخل نہیں ہے، ایمان کے مضمون میں داخل نہیں ہے۔ جی اگر یہ ایمان کے مضمون میں داخل ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نہیں فرماتا۔ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل ایمان کے مضمون سے پیچھے ہے، مؤخر ہے۔ جی یہاں پر ایک چیز، اس کا جواب جو دیا ہے سلف نے، کیا یہ ان کا استدلال درست ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ عطف واو کے ذریعے سے جب کیا جاتا ہے تو مغایرت کو چاہتا ہے۔ کب مغایرت کو چاہتا ہے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ جب دو الگ الگ ذات ہو تب وہاں پر تغایر کے لیے آتا ہے یا مغایرت کو چاہتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ دخل محمد و خالد، کہ محمد اور خالد داخل ہوئے، تو یہاں پر محمد اور خالد کو عطف کیا گیا ہے محمد کے اوپر، تو محمد یہ ایک الگ ذات ہے اور خالد یہ الگ ذات ہے، تو یہاں پر تغایر پایا گیا، وہ الگ ہے یہ الگ ہے۔ جی محمد کی ذات الگ ہے، خالد کی ذات الگ ہے، اس کی ذات کی حقیقت اپنی الگ حقیقت ہے اور اس کی خالد کی ذات کی حقیقت الگ ہے۔ تو یہاں پر جب عطف آئے گا تو یہ مغایرت کے لیے آئے گا، غیریت کے مضمون کو بتلائے گا۔ لیکن کیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اسی قبیل کا عطف ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں کہ نہیں، عطف تغایر کے لیے نہیں ہوتا، کیا نام ہے، عطف جب ذات کے الگ الگ ذات ہو تب تغایر کے لیے آتا ہے، اور کبھی صفات کے تغایر کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ عندی مہند وصارم وحسام، عندی مہند وصارم وحسام، تین صفتیں استعمال کی گئیں اور تینوں صفتیں الگ الگ ہیں لیکن ذات ایک ہی ہے۔ یعنی میرے پاس تلوار ہے، مہند کا معنی بھی تلوار، صارم کا معنی بھی تلوار، حسام کا معنی بھی تلوار، یہ تینوں الگ الگ تلوار کے وصفی نام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جب ہم نے کہا مہند، صارم اور حسام، تو یہ قصد نہیں ہے کہ میرے پاس مہند نام کی ایک تلوار ہے، صارم نام کی ایک تلوار ہے، حسام نام کی ایک تلوار ہے، بلکہ کہنا کیا ہے کہ ایک تلوار ہے جس کے یہ تین اوصاف ہیں، مہند، صارم اور حسام، تلوار ایک ہی ہے۔ تو یہ صفات ہیں، اور صفات کے اندر تغایر کے لیے بھی واو لایا جاتا ہے جبکہ ذات ایک ہی ہے۔ تو یہ بھی استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے۔ مہند اس اعتبار سے اس کو کہا گیا کہ وہ ہند میں بنائی گئی ہے، میڈ ان انڈیا ہے، اور صارم اس اعتبار سے کہ وہ کاٹتی ہے، اور حسام اس طریقے سے کہ جس چیز پر واقع ہوتی ہے اس کو قتل کر دیتی ہے، اس اعتبار سے۔
تو تینوں کا اشتقاق اور تینوں کا صفتی جو مضمون ہے اس کے اعتبار سے ان کو عطف کیا گیا ہے، تاکہ الگ الگ اس ایک ذات کی الگ الگ ایک تلوار کی الگ الگ صفتوں کو بیان کیا جائے۔ اسی طریقے سے قرآن میں آیا ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اب ظاہر سی بات ہے کتاب اور قرآن کو ایک دوسرے پر عطف کیا گیا ہے۔ قرآن مبین، قرآن مبین جو ہے وہی کتاب ہے، اور جو کتاب ہے وہی قرآن مبین ہے۔ جیسے وہاں اوپر بتایا کہ جو مہند ہے وہی صارم ہے، جو صارم ہے وہی مہند ہے، جو صارم ہے وہی حسام ہے، جو حسام ہے وہی صارم ہے۔ ذات ایک ہی ہے، صفات الگ الگ ہیں، تو الگ الگ صفتوں کو درشانے کے لیے عطف لایا گیا ہے۔ تو قرآن نے جب کہا کہ یہ کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں، تو یہ نہیں مطلب ہے کہ کتاب کوئی الگ چیز ہے، اس کی الگ آیات ہیں، اور قرآن الگ چیز ہے، اس کی الگ آیات ہیں، حاشا وکلا، بلکہ یہ قرآن ہی کو دو ناموں سے، دو وصفی ناموں سے پکارا گیا۔ ایک کتاب اس لیے کہ وہ مکتوب ہے، اور ایک قرآن اس لیے کہ بہت زیادہ پڑھا جانے والا۔ تو یہ دونوں وصفی نام ہیں قرآن کے۔ تو قرآن، کتاب اور قرآن دونوں کو ایک دوسرے پر عطف کیا ہے، لیکن مراد ایک ہی ذات ہے، ایک ہی چیز ہے، یعنی قرآن کریم۔ تو یہاں پر جو عطف واو کا استعمال کیا گیا، یہ کیا نام ہے، ذات کے الگ الگ ہونے کو درشانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف صفت کو، الگ الگ صفت کو بتلانے کے لیے ہے۔ تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، الگ الگ صفت کے پہلو کو لے کر کے عطف وہاں پر کیا گیا ہے۔ جی، عطف کے اور بھی معنی آتے ہیں، جیسے عام اور خاص کے درمیان عطف کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ کا دشمن ہوا، فرشتوں کا دشمن ہوا، اس کے رسولوں کا دشمن ہوا، جبریل کا، میکائیل کا دشمن ہوا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرشتوں کا ذکر الگ کیا گیا اور جبریل و میکائیل کا ذکر الگ کیا گیا۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ جبریل اور میکائیل کو ملائکہ پر عطف کیا گیا تو ملائکہ اور چیز ہیں اور جبریل و میکائیل الگ چیز ہیں؟ حاشا وکلا، یہاں عطف مغایرت کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عام کو، خاص کو عام پر عطف کیا گیا ہے۔ تو عطف کے ڈھیر سارے معنی ہوتے ہیں۔ یہ استدلال کرنا کہ یہاں تغایر ذات الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اندر مطلوب ہے، یہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ جی، تو عطف کے اور بھی ڈھیر سارے معنی آتے ہیں، اس کو آپ نحو کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ جی، یہاں اس وضاحت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے استدلال کر کے عمل کو ایمان کے مسمى سے مؤخر کرنے کا جو کام مرجئۃ الفقہاء نے کیا ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ عرب کے جو عربی زبان کے قواعد ہیں وہ ان کی تائید نہیں کرتے، اور جو شرعی ادلہ دوسرے موجود ہیں جس میں عمل کو ایمان میں داخل کیا گیا ہے، ان سب ادلہ کے بھی وہ خلاف ہے۔ جی، یہاں بعض اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے مرجئہ کے مذہب کو اہل سنت والجماعت کے مذہب کے ساتھ گڈ مڈ کرنے کی کوشش کی۔ جی، اور انہوں نے تکذیب کرنے والے ہی کو کافر گردانا۔ اگر تکذیب کے علاوہ کیا نام ہے مسئلہ ہے تو اس کو کافر نہیں مانا، یعنی چاہے صراحت کے ساتھ یہ بات نہ کہی ہو، لیکن جس طریقے سے تکفیر کے باب میں وہ گفتگو کرتے ہیں اس سے اسی قسم کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے۔ اور بعض اہل سنت والجماعت یعنی بعض اہل حدیثوں کے ہاں بھی اس طرح کی گفتگو یا تحریر میں اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ قول اور اعتقاد ہی کو ایمان مانتے ہیں، عمل کو ایمان میں سے نہیں گردانتے، جیسا کہ مرجئۃ الفقہاء کا قول ہے۔ اور یہ دونوں کے دونوں اقوال حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ایمان سے نکلنا جس طریقے سے تکذیب کے ذریعے سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے
جحود کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے شک کے ذریعے سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے اعراض کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ ان تمام ذریعوں سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جی، امام طحاوی کی تعریف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ تھا اس کے مطابق ہے، اور اس میں وہ ایک اعتبار سے انصاف پر گئے بھی ہیں۔ انہوں نے شروع ہی میں کہا ہے کہ وہ یہ عقیدہ طحاویہ جو متن لکھ رہے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر لکھ رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایمان کے باب میں فقہا کا، مرجئۃ الفقہا کا جو ہے وہ عقیدہ ان کا تھا، تو اس کے اعتبار سے انہوں نے چلتے ہوئے عمل کو ایمان کے مضمون سے خارج کر دیا ہے۔ جی، ایمان کے مضمون سے زائد مانا ہے عمل کو۔ عمل کو ضروری تو مانا ہے لیکن ایمان کے مفہوم میں داخل نہیں کیا۔ ضروری مانا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے امام طحاوی نے جو کہا کہ تتفاضل والی بات، کہ ایمان میں درجات گھٹتے اور بڑھتے ہیں کیا نام ہے مومنوں کے اپنے عمل کے اعتبار سے، لیکن وہ گویا عمل میں کیا نام ہے درجات میں گھٹتے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن اصل ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو عمل کو ضروری مانتے ہیں درجات کے گھٹنے بڑھنے کے اعتبار سے، ایمان کے اندر گھٹنا بڑھنا وہ نہیں مانتے۔ جی، سلف جو کہتے ہیں کہ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، اس کے ساتھ عمل بالارکان بھی ایمان کی تعریف میں داخل ہے، ان کی بہت ساری دلیلیں ہیں جو قرآن کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور یہاں پر باتفاق مفسرین یہاں ایمان سے مراد صلاۃ ہے۔ جی، تو صلاۃ جو ہے ایمان ہے، اس کا نام رکھا یہاں پر، جبکہ صلاۃ عمل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو گویا ایمان کے لیے عمل صالح کو لازم قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ جی، آیت کریمہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ان پانچوں چیزوں پر ایمان رکھا جائے۔ ان پانچوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر ایمان نہ ہونا یہ ایمان سے خارج کر دے گا انسان کو۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ پر، ملائکہ پر، کتب پر، رسول پر، اور کیا نام ہے ان پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن بما انزل الیہ، یعنی کتاب، ایمان بالکتاب، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، یہ پانچ چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور عمل انہی پر ایمان رکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کا عمل سے جدا ہونا یہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے سورہ بقرہ کے اندر وما کان اللہ لیضیع ایمانکم کہا ہے، یعنی عمل ہی کو ایمان گردانا ہے، اس لیے کہ عمل ایمان ہی سے پیدا ہوتا ہے اور اسی کی حقیقت میں سے ہے۔ جی، اچھا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات یا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والی آیت کے اندر جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ عطف الخاص بعد العام ہے، عطف الخاص بعد العام ہے، یعنی ایمان یہ عام ہے اور عمل الصالحات وہ خاص ہے، عامل الصالحات یہ خاص ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کل کا کل ایمان عمل نہیں ہے، ایمان کے اندر تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان بھی داخل ہے، تو اس لیے ایمان کے اندر تصدیق بالجنان، اقرار باللسان تو شامل ہی ہے، ساتھ میں اس کا ایک خاص جز عامل الصالحات، اور اس کو اس کی اہمیت کی وجہ سے ذکر کیا گیا، جیسے وہاں پر آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا، تو جس طریقے سے جبریل اور میکائیل کا ذکر
ملائکہ کا عمومی ذکر کرنے کے بعد بطور خاص اللہ رب العالمین نے فرمایا ان دونوں کے مقام اور مرتبے اور اہمیت کو اور فضیلت کو درشانے کے لیے، ویسے ہی یہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کے بقیہ ارکان کو یا ایمان کی حقیقت کے بقیہ پہلوؤں میں سے عمل صالح کو بطور خاص ذکر فرمایا۔ عمل صالح کے ایمان کی مسمیات، ایمان کے مسمہ میں داخل چیزوں میں سے بطور خاص خصوصیت کو درشانے کے لیے، یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مضمون۔ جی، اور اس اعتبار سے جب دیکھتے ہیں ہم تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ اشاعرہ ماتریدیہ یعنی مرجئۃ الفقہاء کی دلیل بننے کے بجائے وہ اہل سنت والجماعت یعنی اہل حدیثوں اور سلفیوں کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جب وفد عبد القیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، کہ میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا جانتے ہو کہ اللہ اکیلے اللہ پر یعنی اللہ واحد پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَن تُؤَدُّ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، یعنی اب مال غنیمت میں سے خمس ادا کرو۔ اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ خمس کی ادائیگی یہ عمل ہے، اور اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفسیر میں ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل ایمان کے مسمہ میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ ایمان 70 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ان میں سب سے نیچے یا سب سے نچلے درجے پر اذیت رساں چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ جی، تو یہاں پر ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ایمان کو قول سے جوڑا، یعنی قول لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب اقرار باللسان وہ ایمان کے مضمون میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے عمل کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ایمان کے مضمون میں داخل کیا، یعنی وہ کیا؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانا، ظاہر سی بات ہے یہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے حیا، آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور حیا بھی عمل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عمل یہ دل کا عمل ہے، تو اس طریقے سے اس روایت سے دل کا عمل اور جسم کا عمل اور زبان کا اقرار، یہ تینوں کی تینوں چیزیں اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ایمان کے مسمہ میں اس کو داخل مانا ہے، ایمان کی تفسیر میں اس کو داخل مانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو گویا ایمان تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا نام ہے، اور وہ گھٹتا اور بڑھتا، جب ظاہر سی بات ہے ایمان کے مضمون میں عمل داخل ہے تو عمل اگر کسی کا زیادہ ہوگا تو اس سے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی، عمل جس کا کم ہوگا اس کا ایمان کے اندر درجہ کم ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو زیادہ اور نقصان، زیادتی اور نقصان ایمان کی وہ لازمی طور پر اپنے آپ وہ ثابت ہو جاتی ہے جب آپ عمل کو ایمان کے مضمون میں داخل مانتے ہیں۔ جی، تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ سلف کا عقیدہ ہے، اور ایمان کے اندر کمی و زیادتی ہوتی ہے، اس کی صریح دلیل اللہ رب العالمین کا قول ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، ہاں، کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ جو ایمان ہے ان کے ایمانوں میں بڑھوتری ہو۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، زادہم ہدی